بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ کچھ نہیں بلکہ ہم لوگ اس کلاس میں جو ہے 100 سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات جو ہیں آپ کے امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، کل جو میں نے کلاس کرایا تھا اس کلاس میں یہ سوال تھا، شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد کسے بتایا؟ تو اس سوال کا میں نے جواب بتا دیا تھا دکن۔ تو دکن نہیں ہوگا بلکہ ہریانہ ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے کل کا کلاس دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شوکت سبزواری نے اردو زبان کا مولد جو ہے ہریانہ کو بتایا ہے، نہ کہ دکن کو، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور سوال تھا جس کا جواب میں نے غلط بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ تو اس سوال کا میں نے جواب نصیر الدین ہاشمی بتا دیا تھا۔ تو نصیر الدین ہاشمی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، حافظ محمود شیرانی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کی اہم کتاب ہے پنجاب میں اردو، ٹھیک ہے؟ اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو کی ابتدا جو ہے پنجاب سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اردو کی ابتدا جو ہے پنجاب سے ہوئی ہے، حافظ محمود شیرانی کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زمانِ آغاز کے اعتبار سے ادبی تحریک یا رجحان کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے؟ سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پہلے رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اور پھر حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد مابعد جدیدیت۔ اگر اوور آل تحریکات کے بارے میں بات کریں تو پہلے اردو میں ایہام گوئی کی تحریک، اور اس کے بعد اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، پھر علی گڑھ تحریک، اور اس کے بعد اردو میں رومانوی تحریک، اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک، پھر حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد جدیدیت، اور جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل جو یہ 8 تحریکات ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ترتیب ہے، اسے آپ درست اسے جو ہے اسی ترتیب سے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب آ جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے؟ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی، سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے؟ کیسے ہوگا دیکھ لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، جی یہاں سن وفات کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1955 عیسوی کو، ٹھیک ہے؟ اور راجندر سنگھ بیدی کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1984 عیسوی کو۔ عصمت چغتائی کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1991 عیسوی کو۔ اور قرۃ العین حیدر کی وفات 2007 عیسوی کو، ٹھیک ہے؟ تو سعادت حسن منٹو 1955، راجندر سنگھ بیدی 1984، اور عصمت چغتائی 1991، اور قرۃ العین حیدر 2007، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر تیسرا ہے، زمانی اعتبار سے شعراء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں زمانی ترتیب سے شعراء کی صحیح ترتیب نشاندہی کرنا ہے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یعنی سی۔ پہلے مومن ہوں گے، اس کے بعد شاد، پھر جگر مراد آبادی، اور اس کے بعد شہریار، ٹھیک ہے؟ خواہ مومن کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1800 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 1852 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شہریار کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، پہلے شاد عظیم آبادی ہیں، تو شاد عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، ٹھیک ہے؟ اور شہریار کی وفات جو ہے 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔
जिगर मुरादाबादी की पैदाइश जो है कब हुई है, तो याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी की पैदाइश जो है 1890 ईस्वी को हुई है, ठीक है, मुरादाबाद में। और वफ़ात जो है 1960 ईस्वी को जो है गोंडा में हुई है, ठीक है। शहरियार की वफ़ात कब हुई है, तो याद रखिएगा शहरियार की पैदाइश जो है 1936 ईस्वी को हुई है, ठीक है, बरेली में। और वफ़ात जो है इनकी 2012 ईस्वी को अलीगढ़ में, ठीक है। तो ये ज़मानी तरतीब हमारा दुरुस्त हो जाएगा। मोमिन 1800, शादात निजामाबादी 1846, जिगर मुरादाबादी 1890 और शहरियार जो है 1936, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साल पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ साल पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही करना है। ये दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है, यानी ए। पहले मुल्ला वजी, फिर वली, उसके बाद आबरू और फिर मीर तकी मीर। कैसे होगा देख लेते हैं। मुल्ला वजी की पैदाइश कब हो जाएगी, तो याद रखिएगा मुल्ला वजी की पैदाइश 1566 ईस्वी को, ठीक है। और इनकी वफ़ात कब है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1659 ईस्वी को, ठीक है, 1659 ईस्वी को जो है इनकी वफ़ात है। मुल्ला वजी की पैदाइश 1566 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1659 ईस्वी को, ठीक है, गोलकंडा में। वली दक्कनी की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा वली दक्कनी की पैदाइश 1668 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और वफ़ात इनकी जो है कब हुई है, तो याद रखिएगा 1720 ईस्वी को। 1668 ईस्वी को औरंगाबाद में वली दक्कनी की पैदाइश है और 1720 ईस्वी को अहमदाबाद में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। आबरू की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा आबरू की पैदाइश 1685 ईस्वी को ग्वालियर में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। आबरू की पैदाइश जो है 1685 ईस्वी को ग्वालियर में हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1733 ईस्वी को दिल्ली में हुई है आबरू की, ठीक है। मीर तकी मीर की पैदाइश वफ़ात आप लोगों को मालूम ही होगा जी, तो 1722 ईस्वी को आगरा में ही है और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में, ठीक है। तो ये ज़मानी तरतीब हमारा दुरुस्त हो जाएगा। मुल्ला वजी की पैदाइश 1566 और वली की पैदाइश 1668, ठीक है, 1668 और आबरू की पैदाइश 1685, ठीक है, और मीर तकी मीर की पैदाइश 1622। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से दर्ज झेल मसनवी निगारों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ मसनवी निगारों की सही तरतीब की निशानदेही करना है। ये सवाल जो है ना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं जी साथियों। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है, यानी कि बी। बी इसका राइट आंसर होगा। पहले निज़ामी बेदरी, फिर मुल्ला वजही, फिर मीर हसन और उसके बाद दया शंकर नसीम, ठीक है। ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त है। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ निज़ामी बेदरी की पैदाइश कब हुई है, तो इनकी पैदाइश के बारे में जो है इनकी पैदाइश और वफ़ात जो है अभी दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी पैदाइश और वफ़ात का क़यास लगाया जा सकता है इनकी तसनीफ़, यानी इनकी मसनवी से, मसनवी कदमराव पदमराव से। इनकी मसनवी कदमराव पदमराव कब लिखी गई है, तो याद रखिएगा 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में, ठीक है। तो इससे आप क़यास लगा सकते हैं इनकी पैदाइश और वफ़ात कब हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद मुल्ला वजही के बारे में बात करें यहाँ, तो मुल्ला वजही के बारे में इनकी पैदाइश जो है 1566 ईस्वी को हुई है। अभी मैं हम लोगों ने जिक्र किया है जी, गोलकंडा में, और वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को हुई है, ठीक है। मीर हसन की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखिएगा 1737 ईस्वी को कहाँ हुई है, तो दिल्ली में। और इनकी वफ़ात जो है 1786 ईस्वी को कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा लखनऊ में। मीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात 1786 ईस्वी को लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद दया शंकर नसीम की पैदाइश देखते हैं। दया शंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को हुई है
ठीक है। कहाँ हुई है? तो लखनऊ में। और वफ़ात जो है 1845 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। तो ये हमारा ज़मानी तरतीब यहाँ दुरुस्त हो जाएगा। निज़ामी बदरी, मुल्ला वजी की पैदाइश कब है? तो 1566। फिर मीर हसन की 1737, ठीक है। और उसके बाद से दयाशंकर नसीम की 1811। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा दिया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुर्रहीम खान खाना ब्रिज भाषा का मशहूर शायर गुज़रा है। दलील है इसीलिए ब्रिज भाषा अहम ज़बान बन गई है। साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब क्या होगा? जी याद रखिएगा, इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। दावा सही है मगर दलील गलत है। ये दावा दुरुस्त है दोस्तों कि अकबर के दरबार का मशहूर शायर जो है अब्दुर्रहीम खान खाना ब्रिज भाषा का मशहूर शायर गुज़रा है। और दलील है इसलिए ब्रिज भाषा अहम ज़बान बन गई। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसके वजह से जो है ब्रिज भाषा अहम ज़बान नहीं है, ठीक है। तो इस एतबार से दावा सही है मगर दलील गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर वही दावा दलील का सवाल है। दावा है अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं। और दलील है चूँकि उन्होंने ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे हैं। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है। दावा सही है मगर दलील गलत है, ठीक है। अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं, ये दुरुस्त है। और इसमें दिया गया दलील चूँकि उन्होंने ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखने की वजह से वो जो है सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं। जी ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि इन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं, ठीक है। तो इसलिए दावा सही होगा यहाँ और दलील गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, ज़ैल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है, वही दावा दलील का सवाल है। दावा है सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल हसन शौकी की मशहूर मसनवी है। और दलील है हसन शौकी कुतुब शाही अहद का अहम शायर था। जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। दावा गलत है और दलील सही है। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल हसन शौकी की मसनवी नहीं है बल्कि किसकी है? गवासी की, ठीक है। और हसन शौकी जो है कुतुब शाही का अहद का अहम शायर था, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। देखिए हसन शौकी जो है ना, ये आदिल शाही यानी बीजापुर का शायर था, लेकिन फिर वो गोलकंडा आ गया था, तो फिर वो कुतुब शाही दौर का जो है वो शायर कहलाने लगा, ठीक है। जी ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, ज़ैल में वही दावा दलील का सवाल है। बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत में है। और दलील है इस किताब का शुमार उर्दू की अहम दास्तानों में होता है। जी यहाँ बताना है बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाहत और सलासत में है। और दलील है इस किताब का शुमार उर्दू के अहम दास्तानों में होता है। जी तो हमारा सवाल नंबर 9 का जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है। दावा सही और दलील भी सही है। बागो बहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज जो है उसकी फसाहत और सलासत है, ठीक है, ये दुरुस्त है। और दलील भी दुरुस्त है कि इस किताब का शुमार जो है उर्दू के अहम दास्तानों में किया जाता है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दावा दलील का फिर से सवाल है। दावा है मिर्ज़ा रुसवा का शहकार नावल उमराव जान अदा है। और दलील है इस नावल की शोहरत सिर्फ़ उसके किरदार उमराव जान अदा की शायरी की वजह से हुई। जी तो सवाल नंबर 10 का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। दावा सही है और दलील गलत है। ये बात दुरुस्त है दोस्तों, दावा कि मिर्ज़ा रुसवा का शाहकार नावल उमराव जान अदा है। और दलील है इस नावल की शोहरत सिर्फ़ उसके किरदार उमराव जान अदा की शायरी की वजह से हुई। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ़ वो शायरी की वजह से इसकी शोहरत है, ठीक है।
اور اس کی شاعری کی شہرت کی وجہ سے جو ہے یہ ایک شاہکار ناول ہے، ایسا نہیں ہے، تو اس لیے دعویٰ صحیح ہے اور یہاں دلیل غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا شاد عظیم آبادی کا نغمہ الہام۔ ٹھیک ہے، نغمہ الہام کس کا کلام، مجموعہ کلام ہے؟ تو یاد رکھیے گا شاد عظیم آبادی کا۔ آہنگ کس کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آہنگ جو ہے یہ ایک شعری مجموعہ ہے اور یہ اسرار الحق مجاز کا ہے۔ ٹھیک ہے، آہنگ جو ہے کن کا ہے؟ تو اسرار الحق مجاز کا ہے، فیض کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا مجاز کا ہے۔ آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا اسرار الحق مجاز۔ ٹھیک ہے، اور گل نغمہ کن کا ہے؟ تو یہ جگر کا نہیں ہے، فراق کا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا۔ ایشیا جاگ اٹھا یہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایشیا جاگ اٹھا یہ شعری مجموعہ جو ہے علی سردار جعفری کا ہے۔ کس کا ہے ساتھیو؟ تو علی سردار جعفری۔ ایشیا جاگ اٹھا علی سردار جعفری کا ہے، آہنگ مجاز کا ہے، اور گل نغمہ فراق کا ہے، اور نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کا۔ تو بھی ہمارا دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ شاد عظیم آبادی کو جو ہے خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا 1891 عیسوی کو جو ہے انگریزی حکومت کی طرف سے شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی سوال نمبر 12 ہے میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا سمپل سا جواب ہو جائے گا لکھنؤ۔ ٹھیک ہے، سوری ولادت پوچھا جا رہا ہے، یہاں پیدائش پوچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پیدائش جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا میر تقی میر کی پیدائش جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کب ہوئی ہے دوستو؟ تو 1722 عیسوی کو، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ٹھیک ہے، ولادت پوچھا جا رہا ہے تو ولادت جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اقبال کے وہ کون سے دوست تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میر حسن۔ ٹھیک ہے، اقبال کی وجہ سے جو ہے میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اور میر حسن کیا تھے؟ تو علامہ اقبال کے استاد تھے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی جو ہے 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب کب ملا تھا ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا 1901 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 عیسوی میں ملا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ جی ساتھی تو یاد رکھیے گا 1923 عیسوی کو جو ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ علامہ اقبال کو جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے مینخ یونیورسٹی سے انہیں کب ملی تھی؟ تو یاد رکھیے گا 1907 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، 1907 عیسوی کو جو ہے انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری مینخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، 1901 میں جو ہے ان کو کیا ملا تھا؟ تو یاد رکھیے گا ملک الشعراء کا خطاب، اور 1923 عیسوی میں ان کے سر کا خطاب ملا تھا، اور انہوں نے 1907 عیسوی میں مینخ یونیورسٹی سے جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ داستان، انشائیہ، مختصر افسانہ یا پھر رپورتاج؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا۔ ٹھیک ہے، انشائیہ۔ انشائیہ کو جو ہے ایک ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشائیہ کا ایک تعریف ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ تعریف کن کا ہے۔ ٹھیک ہے، انشائیہ جو ہے یہی ہے، انشائیہ جو ہے انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ یہ قول جو ہے یہ کس کا ہے؟ کس نے یہ کہا تھا کہ انشائیہ کو جو ہے ذہن کی ترنگ؟ تو یاد رکھیے گا لون جائنس۔ ٹھیک ہے، لون جائنس نے کہا تھا کہ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا لون جائنس نے انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا ہے۔ اور انشائیہ کس لینگویج سے جو ہے اردو میں آئی ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا انگریزی۔ ٹھیک ہے،
انشائیہ جو ہے یہ انگریزی کے راستے جو ہے اردو میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ انشائیہ کی جھلک جو ہے کس کی تحریروں میں نظر آتی ہے؟ جی ساتھیو، تو یاد رکھے گا انشائیہ کی جھلک جو ہے ملا وجہی کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے انشائیہ کی جھلک جو ہے ملا وجہی کی تحریروں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ ہماری شاعری، تنقیدی جائزے، شعر العجم یا پھر مقدمہ شعر و شاعری؟ یہ ساتھی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری، ٹھیک ہے۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث جو ہے ہمیں حال ہی کی بہت ہی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں جو ہے ملتی ہے۔ حال ہی میں پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو یاد رکھے گا 1837 عیسوی کو پانی پت میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کی شن اشاعت کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کی سن اشاعت کیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا دوستو 1893 عیسوی میں جو ہے مقدمہ شعر و شاعری جو ہے مطبع انصاری دہلی سے شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے شائع ہوئی ہے؟ تو مطبع انصاری دہلی سے مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر مقدمہ شعر و شاعری لکھا تھا۔ کس کے طرز پر لکھا تھا؟ تو مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہماری شاعری یہ کس کی کتاب ہے؟ تو ہماری شاعری جو ہے مسعود حسین رضوی ادیب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ تو مسعود حسین رضوی ادیب کی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ تنقیدی جائزے کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سبھی امپورٹنٹ ہے جی۔ تو تنقیدی جائزے ہمارے احتشام حسین کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ شعر العجم کس کی تخلیق ہے؟ تو شعر العجم جو ہے شبلی کی تخلیق ہے، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تنقید شعر العجم کس کی تخلیق ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 16 ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر، ٹھیک ہے۔ گردش رنگ چمن کس کا ناول ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بلندی ایسی پستی کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایسی بلندی ایسی پستی عزیز احمد کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عزیز احمد کا ناول ہے ایسی بلندی ایسی پستی۔ اور ایوان غزل یہ جیلانی بانو کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دوستو، یاد رکھیے گا ایوان غزل جو ہے یہ جیلانی بانو کا ناول ہے۔ اور شکست کن کا ناول ہے؟ تو یاد رکھیے گا شکست جو ہے کرشن چندر کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ شاد آتش مومن یا پھر میر تقی میر؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آتش، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ آتش کا جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے۔ ان کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے دوستو یاد رکھے گا 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1778 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آتش کے ہم عصر کا نام یاد رکھے گا، ٹھیک ہے۔ آتش کے ہم عصر جو ہے ناصر تھے، کون تھے؟ تو یاد رکھیے گا ناصر۔ اور دیا شنکر نسیم جو ہے یہ آتش کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ اپنے جو مثنوی نگار ہے گلزار نسیم والے ان کے جو ہے یہ استاد تھے آتش۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شوکت علی خان کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ جی تو شوکت علی خان کا اصلی نام کیا تھا؟ تو یاد رکھے گا شوکت علی خان کا اصلی نام فانی بدایونی تھا، ٹھیک ہے۔ شوکت علی خان کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کس نے کہا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا فانی بدایونی کو یاسیات کا امام جو ہے
رشید احمد صدیقی نے کہا تھا. ٹھیک ہے, کس نے کہا تھا فانی بدایونی کو یاسیات کا امام؟ تو رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا تھا. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 19 ہے, مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ گلیتر، بساط رقص، سرخ سویرا یا پھر پرواز؟ جی ساتھیو, تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سرخ سویرا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے سرخ سویرا ہے. مخدوم کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا دکن میں, اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھے تو دہلی میں ان کی وفات ہوئی ہے اور مدفن جو ہے حیدرآباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو یاد رکھے گا اصل نام جو ہے ان کا ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا کب شائع ہوا ہے؟ تو یاد رکھے گا 1944 عیسوی کو. ٹھیک ہے, سرخ سویرا جو ہے 1944 عیسوی میں شائع ہوا. اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیے گا گلیتر. گلیتر کب شائع ہوا ہے؟ تو گلیتر کی سنِ اشاعت جو ہے 1961 ہے. ٹھیک ہے, 1961 عیسوی میں گلیتر شائع ہوا ہے. اور تیسرا ان کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو بساط رقص. اس کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ تو بساط رقص کی سنِ اشاعت جو ہے 1966 عیسوی ہے. ٹھیک ہے, پہلا ان کا شعری مجموعہ سرخ سویرا جس کی اشاعت جو ہے 1944 ہے. دوسرا گلیتر جس کی سنِ اشاعت جو ہے 1961 ہے. اور تیسرا شعری مجموعہ بساط رقص جس کی سنِ اشاعت جو ہے 1966 ہے. ٹھیک ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کا داخل نصاب کون کون سا نظم ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. جی ساتھیو, تو یاد رکھیے گا ان کا داخل نصاب جو ہے نظم کون کون ہے؟ تو چاند تاروں کا بن ہے. ٹھیک ہے, چاند تاروں کا بن جو ہے ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے گا گلیتر, دوسرے شعری مجموعہ گلیتر 1961 میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا دوسرا نظم جو ہے داخل نصاب حویلی ہے. ٹھیک ہے, حویلی ان کا دوسرا نظم ہے داخل نصاب, اور یہ ان کا پہلے شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے. ٹھیک ہے, گلیتر جو ہے اس میں شامل ہے, تو ان کا دوسرا شعری مجموعہ جو ہے ایک سیکنڈ, چاند تاروں کا بن جو ہے ان کے دوسرے شعری مجموعہ گلیتر میں شامل ہے, اور حویلی جو ہے ان کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک اور داخلی نصاب نظم ہے انقلاب. ٹھیک ہے, اور انقلاب جو ہے یہ مربع کی حیت میں مخدوم محی الدین نے لکھا ہے, اور یہ بھی جو ہے ان کے پہلے شعری مجموعہ سرخ سویرا میں ہی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 20 ہے, فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوا ہے؟ جی, تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 1896. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ جی ساتھی, تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ٹھیک ہے, یہ اس کا صحیح جواب آ جائے گا سہیل بخاری. سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو جو ہے دراوڑی خاندان کی زبان ہے. یاد رکھیے گا, سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے. ٹھیک ہے, اور سہیل بخاری کا اصل نام کیا ہے ساتھیو؟ تو یاد رکھیے گا سہیل بخاری کا اصل نام ہے سید محمود نقوی. کیا ہے؟ تو سید محمود نقوی. ٹھیک ہے, سہیل بخاری کا یہ اصل نام ہے سید محمد محمود نقوی, اور سہیل جو ہے یہ بخاری جو ہے یہ تخلص کرتے تھے. ان کی پیدائش جو ہے 1914 عیسوی کو اتر پردیش میں ہوئی ہے, اور وفات 1990 عیسوی کو ہوئی ہے. 1914 عیسوی کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے, اور وفات 1990 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سہیل بخاری کے جو ہے 3 مشہور اقوال ہیں جنہیں آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا ہے اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ, اور دوسرا یاد رکھیے گا اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے. ٹھیک ہے, اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے. یہ نظریہ بھی جو ہے سہیل بخاری کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا ان کا نظریہ یاد رکھیے گا اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے. ٹھیک ہے, اڑیسہ, یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے, مشہور ہے یہ. اردو کی جائے پیدائش جو ہے اڑیسہ ہے. یہ نظریہ بھی جو ہے سہیل بخاری کا ہی ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 22 ہے, ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟
یہ ساتھیوں تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی سی. ٹھیک ہے. نوک جھونک، بالکونی، موزل اور طولہ دان، یہ جو ہے جو زمرہ ہے یہ افسانوں کا زمرہ ہے. ٹھیک ہے. اور نوک جو کس کی افسانہ ہے، کس کا اس کے تخلیق کار کون ہے، تو یاد رکھیے گا نوک جھونک جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے. منشی پریم چند کا افسانے کا نام جو ہے نوک جھونک ہے. بالکونی کن کا ہے، تو بالکونی یاد رکھیے گا یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے. موزیل کن کا افسانہ ہے، تو یاد رکھیے گا موزیل سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. اور طولہ دان جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اور بھی آپشن ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں دیا گیا سوتیلی ماں. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا سوتیلی ماں یہ رابعہ بیگم. ٹھیک ہے. رابعہ بیگم. ٹھیک ہے. سوتیلی ماں رابعہ بیگم کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اور سیر کوہسار یہ جو ہے پنڈت برج نارائن جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ایک ناول ہے. ٹھیک ہے. اور سیدہ کلال کس کی تخلیق ہے، تو یاد رکھیے گا سیدہ کلال علامہ راشد الخیری کا ناول ہے. کن کا ہے، تو علامہ راشد الخیری. ٹھیک ہے. علامہ راشد الخیری کا ناول ہے سیدہ کلال. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا سیدہ کلال کن کا ناول ہے، تو علامہ راشد الخیری. ٹھیک ہے. اور یہ علامہ راشد الخیری جو ہیں یہ ڈپٹی نذیر احمد کے جو ہیں پھوپھے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد جو ہے راشد الخیری کے پھوپھے تھے. ٹھیک ہے. راشد الخیری کے پھوپھے کون تھے، تو ڈپٹی نذیر احمد تھے. ٹھیک ہے. اور سیدہ کلال جو ہے یہ شہادت امام حسین پر جو ہے سب سے زیادہ دردناک کتاب ہے. یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا، کہیں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کون سی کتاب ہے جو شہادت امام حسین پر سب سے زیادہ دردناک ہے، تو یاد رکھیے گا سیدہ کلال جو علامہ راشد الخیری کا ناول ہے. ٹھیک ہے. اور گبن تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کن کا ناول ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا گبن یہ منشی پریم چند کا ناول ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا اے والا جو زمرہ ہے وہ غلط ہو جائے گا. پردہ مجاز کن کا ہے، تو یاد رکھیے گا پردہ مجاز یہ بھی ایک ناول ہے اور منشی پریم چند کا یہ ناول ہے پردہ مجاز. سونے کا سنسار کس کی تخلیق ہے، تو یاد رکھیے گا سونے کا سنسار یہ بھی ایک ناول ہے اور یہ ناول جو ہے کن کا جاتی ہو، تو یاد رکھیے گا کرشن چندر کا. سونے کا سنسار کرشن چندر کا ناول ہے. سیتا ہرن، سیتا ہرن جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے. حضرت جان کس کی تخلیق ہے، تو حضرت جان جو ہے قاضی عبدالستار کا ناول ہے. یاد رکھیے گا حضرت جان یہ قاضی عبدالستار کا ناول ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس میں بہت سارا مکس ہے، تو بھی غلط ہو جائے گا. آتش رفتہ آپ مجھے بتائیں کس کی تخلیق ہے. جی ساتھیو تو آتش رفتہ یہ جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے. کن کی ہے ساتھیو، تو جمیلہ ہاشمی کی ناول. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا آتش رفتہ جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے. رات یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کن کا ہے. جی رات جو ہے یہ عبداللہ حسین کا افسانوی مجموعہ ہے. اس میں 2 افسانے شامل ہیں. ٹھیک ہے. رات میں. ٹھیک ہے. عبداللہ حسین کا افسانوی مجموعہ ہے رات. اور سوا سیر گیہوں کن کا ہے، سوا سیر گیہوں. جی سوا سیر گیہوں جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں دیا گیا ایک دست وفا، تو یاد رکھیے گا یہ احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ. تو اس میں بھی مکس ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح آنسر جو ہے وہ سی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے. یہ ساتھی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی. ٹھیک ہے. زوال بغداد، پردہ مجاز، معرکہ کربلا اور گردش رنگ چمن. بی والا جو زمرہ ہے یہ سبھی جو ہے ناولوں کا زمرہ ہے. زوال بغداد کن کا ناول ہے، تو یاد رکھیے گا شرر صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے زوال بغداد. پردہ مجاز کن کا ہے، تو یاد رکھیے گا پریم چند کا ہے. پردہ مجاز پریم چند. ٹھیک ہے.
मुअरकाए करबला किन का नावल है? तो याद रखिएगा मुअरकाए करबला मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी का एक तारीख़ी नावल है। मुअरकाए करबला किसका नावल है? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी, ठीक है, मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी का ये नावल है मुअरकाए करबला, ठीक है। और गर्दिश रंगे चमन आप लोगों को मालूम होगा जी, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, ठीक है। तो इस एतबार से भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अब ए में देख लेते हैं सफ़ीना ग़म दिल। तो सफ़ीना ग़म दिल ये भी कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ख़यालिस्तान ये किन का है? तो ख़यालिस्तान ये सज्जाद हैदर यल्दरम का अफसानी मजमुआ है जो 1911 ईस्वी में शाया हुआ, ठीक है। तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निर्मला किन का है? तो याद रखिएगा निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद का नावल है। कोख जली किनका है? तो याद रखिएगा कोख जली जो है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। कोख जली क्या है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ, ठीक है। चंद हम असर किसकी तख्लीक है? तो याद रखिएगा चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक का खाकों का मजमुआ, और ये खाकों का मजमुआ 1959 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, यही सब एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और आप यहाँ अच्छे से मश्क कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ही इसमें जो है आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी। तो खूब गौर से सुने और देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। हम नफसाने रफ्ता किसकी तख्लीक है? तो याद रखिएगा हम नफसाने रफ्ता जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, ठीक है। और ये खाकों का मजमुआ कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा 1966 ईस्वी को, ठीक है। चंद हम असर कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा चंद हम असर की सनशाह जो है 1959 है। और हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, और ये कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा 1966 ईस्वी में, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि हम नफसाने रफ्ता में कितने खाके शामिल हैं, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है जी साथियों। तो हम नफसाने रफ्ता में जो है 7 खाके शामिल हैं, ठीक है। और चांदनी बेगम आप लोग शीश महल जी, शीश महल को देख लीजिए। शीश महल जो है ये शौकत थानवी के तंज़ो मज़ाक़ के खाकों का मजमुआ है। किसका है शीश महल? तो याद रखिएगा शौकत थानवी के तंज़ो मज़ाक़ के खाकों का मजमुआ, ठीक है। शीश महल किन का है? तो शौकत थानवी के तंज़ो मज़ाक़ के खाकों का मजमुआ, ठीक है। और चांदनी बेगम तो मालूम ही होगा कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, ठीक है। तो इसी एतबार से भी गलत हो जाएगा। दोज़खी किन का है? तो याद रखिएगा इसमें चुगताई का खाका है, बड़े भाई अजीम बैग चुगताई के लिए इन्होंने लिखा था। याराने कहन किसकी तख्लीक है? तो याराने कहन अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है। याराने कहन किसकी तख्लीक है? तो अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है, ठीक है। याराने कहन अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों में याद करा दूंगा। याराने कहन किसकी तख्लीक है? तो याद रखिएगा अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ है। शिकस्त आप लोगों को मालूम होगा कृष्ण चंद्र का नावल है। अरहर का खेत किसका है? तो याद रखिएगा ये रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है, और ये उनके मज़ामिन रशीद में शामिल है जी दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मवलिद व मंशा। यह कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, हाफिज़ महमूद शिरानी या फिर मसूद हुसैन ख़ान? जी तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ान, ठीक है। ज़बान दहली व पीरा मंश उर्दू का असल और सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मवलिद व मंशा। यह कौल जो है हमारा मसूद हुसैन ख़ान का हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1919 ईस्वी को जो है कायमगंज फ़र्रुखाबाद में हुई है, और वफ़ात जो है 2010 ईस्वी को हुई है, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि इन्होंने कौन कौन सी मसनवियाँ जो है इन्होंने मुरतब किया है जी। तो याद रखिएगा सबसे पहले मसनवी पदम राव को जो है मसूद हुसैन ख़ान ने ही मुरतब किया है, ठीक है। याद रखिएगा मसनवी पदम राव को ही इन्होंने मुरतब किया है। उसके अलावा क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर, बिकट कहानी और आशूरा नामा को भी इन्होंने मुरतब किया। नसाब में 2 हमारे मसनवियाँ हैं। मसनवी नसाब में जो है 6 मसनवियाँ हैं, ठीक है, बल्कि 6 मसनवियाँ हैं, लेकिन इन्होंने 2 मसनवियों को जो है इसमें से 2 मसनवियों को जो है इन्होंने मुरतब किया है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा मसनवी पदम राव और बिकट कहानी, ठीक है। याद रखिएगा मसनवी पदम राव और बिकट कहानी, ठीक है, दोनों को जो है इन्होंने मुरतब किया मसूद हुसैन ख़ान ने, और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वरुद मसूद जो है आप मुझे बताएं कि पहली बार कब शाये हुई? जी तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी को पहली बार शाये हुई, और दूसरी बार कब हुई? तो 2019 ईस्वी को, ठीक है।
اور آپ مجھے بتائیں کہ ورود مسعود کے پہلے باب میں کتنے ابواب ہیں؟ جی تو یاد رکھیے گا 17۔ ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب ہیں اور دوسرے باب میں جی 18 ہیں۔ ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب ہیں اور دوسرے میں 18 ابواب ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 25 ہے، ان میں تبع ذات داستان کون سی ہے؟ الف لیلا، باغ و بہار، فسانہ عجب یا پھر صبرس؟ جی تو سوال نمبر 25 کا صحیح جواب جائے گا فسانہ عجب۔ ٹھیک ہے، فسانہ عجب ایک تبع ذات داستان ہے۔ ٹھیک ہے، فسانہ عجب جو ہے ایک تبع ذات داستان ہے، اور اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا رجب علی بیگ سرور۔ ٹھیک ہے، رجب علی بیگ سرور نے اس داستان کو کب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا 1824 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ داستان فسانہ عجب پہلی بار کب شائع ہوئی؟ جی تو یاد رکھیے گا 1843 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1786 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو جو ہے، جس تاریخ کی غالب کی وفات ہے اسی تاریخ کی ان کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، 1869 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات بنارس میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ درد، مومن، فراق یا پھر شاد؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی ڈی اس کا دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔ اس مشہور شعر کے خالق جو ہیں شاد عظیم آبادی ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ شیخ بہاؤالدین غواصی، فخر الدین نظامی، میر حسن یا پھر ملا وجیح؟ جی تو یاد رکھیے گا اردو کے پہلے مثنوی نگار جو ہیں وہ ہمارے فخر الدین نظامی ہو جائیں گے۔ 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اردو کی یہ پہلی طبع ذات مثنوی ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے تخلیقار کون ہیں؟ تو فخر الدین نظامی ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے کس دور میں لکھی گئی؟ تو یاد رکھیے گا احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اور اس مثنوی کو کس نے جو ہے مرتب کر کے شائع کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا جمیل جالبی نے۔ کب کیا تھا؟ تو 1973 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ کس نے اس کا تعارف کرایا تھا؟ جی تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے، نصیر الدین ہاشمی نے جو ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف کرایا تھا اور اس کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ اور اس کے عنوان جو ہے کس زبان میں ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے تمام عنوان جو ہے فارسی زبان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 28 ہے، ان میں کون صوفی شاعر ہے؟ فانی، خواجہ میر درد، فائز دہلوی یا پھر رفیع سودا؟ جی تو ہمارا اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ میر درد۔ ٹھیک ہے، خواجہ میر درد جو ہیں ایک صوفی شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1721 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، میر تقی میر کے جو ہے 1 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، خواجہ میر درد کی۔ ٹھیک ہے، ان کے بھی نام میر آ رہا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا، ایسے یاد ہو جائے گا۔ 1 سال پہلے جو ہے خواجہ میر درد کی پیدائش ہے اور 1722 میں میر تقی میر کی ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1785 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پراکرت کا پہلا روپ کیا ہے؟ مہاراشٹری، شورشینی، پالی یا پھر مگدھی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پالی۔ پراکرت کا روپ جو ہے پہلا روپ جو ہے وہ پالی ہو جائے گا ہمارا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قاضی عبدالودود اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا محقق۔ ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں، وفات 1984 عیسوی کو بہاری میں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور قاضی عبدالودود نے کس کی روایت کو آگے بڑھایا تھا؟ تو یاد رکھیے گا محمود شیرانی صاحب کی۔ ٹھیک ہے، محمود شیرانی کی روایت کو جو ہے قاضی عبدالودود نے آگے بڑھایا تھا۔ اور انہوں نے پٹنہ سے کون کون سا رسالہ جاری کیا تھا قاضی عبدالودود نے؟ جی پٹنہ سے انہوں نے جو ہے رسالہ معیار اور رسالہ معاصر نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، رسالہ معاصر انہوں نے نکالا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, دوسرا یہاں ہے بی اور سی. ٹھیک ہے, بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. صبرس باغ و بہار فسن عجاب بستان خیال. ٹھیک ہے, یہ کیا ہیں؟ تو سبھی داستان ہیں. کفن ہتک اپنے دکھ مجھے دے دو, اور چوتھی کا جوڑا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہیں؟ تو افسانہ ہیں. ٹھیک ہے, صبرس یہ ملا وجہ کا داستان ہے. باغ و بہار میر امن کا ہے. فسن عجاب رجب علی بیگ سرور کا ہے. بستان خیال میر محمد تقی خیال کا ہے. کفن کس کا ہے؟ تو کفن منشی پریم چند کا ہے. ہتک کن کا ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کا. اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا. اور چوتھی کا جوڑا جو ہے اس میں چغتائی کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے, اور اے میں جو دیا گیا آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بی میں بھی. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنے گا. آخری یاد میں جو ہے یہ انتظار حسین کا افسانوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, باقی تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو سوال نمبر 32 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے, اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ملا وجہ, میر امن, رجب علی بیگ سرور اور میر محمد تقی خیال. یہ کیا ہے؟ تو داستان نویس ہیں. آکاش کشمیری, امتیاز علی تاج, حبیب تنویر اور محمد حسن. یہ کیا ہیں؟ تو یہ ڈرامہ نگار ہیں. ٹھیک ہے, اور بی اور سی میں مکس ہے. میر امن داستان نویس ہے, امتیاز علی تاج ڈرامہ نگار ہیں. تو اس اعتبار سے بھی غلط ہوگا. انشاء اللہ خان انشا یہ کیا ہے؟ تو انشاء اللہ خان انشا جو ہے داستان نگار ہیں. حبیب تنویر ڈرامہ نگار ہیں. تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. صبرس سے قبل ملا وجہی قطب مشتری لکھ چکے تھے. بی میں ہے باغ و بہار گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. سی میں ہے آگرہ بازار امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے. ڈی میں ہے فسن عجاب رانی کیتکی کی کہانی سے قبل لکھی گئی تھی. جی ساتھیو, تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ پہلا. ٹھیک ہے, پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اے اور بی. صبرس سے قبل ملا وجہی کے قطب مشتری لکھ چکے تھے. ٹھیک ہے, یاد رکھے گا 1609 عیسوی میں جو ہے ملا وجہی نے جو ہے لکھا تھا قطب مشتری. ٹھیک ہے, اور صبرس کو جو ہے انہوں نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا. 1635 عیسوی میں صبرس کو انہوں نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا. باغ و بہار جو ہے گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. جی بالکل. 80 میں دیا گیا آگرہ بازار امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے. آگرہ بازار امتیاز علی تاج کا تھوڑی ہے, حبیب تنویر کا ہے. ٹھیک ہے, فسانہ عجاب رانی کیتکی کہانی سے قبل لکھی گئی تھی. فسانہ عجاب رانی کیتکی کہانی سے قبل کیسے لکھی گئی تھی؟ فسانہ عجاب کی تو 1824 ہے نا. 1824 عیسوی میں جو ہے رجب علی بیگ سرور نے کہا تھا. رانی کیتکی جو ہے 1803 ہے. ٹھیک ہے, جی تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نظموں اور شعرا کے لحاظ سے درج ذیل میں 2 زمروں کی نشاندہی کیجیے. 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. اے میں ہے رامائن کا آخری سین خاک ہند حب وطن. بی میں ہے تنہائی صبح آزادی بازامت. سی میں ہے کلر کا نغمہ محبت جاتری سمندر کا بلاوا. ڈی میں ہے چکلے گریز انقلاب. جی ساتھیو, تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہوگا دوسرا. ٹھیک ہے, اے اور سی. رامائن کا آخری سین خاک ہند حب وطن چک بست کے نظمیں ہیں. کلر کا نغمہ محبت جاتری سمندر کا بلاوا ایک ان کے نظمیں ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ نظمیں جو ہیں ہمارے میرا جی کے ہیں. ٹھیک ہے, کلر کا نغمہ محبت جاتری سمندر کا بلاوا میرا جی کے نظمیں ہیں. اور بی میں دیا گیا ہے تنہائی. تو تنہائی کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا فیض کی نظم ہے. صبح آزادی کس کا نظم ہے؟ تو یہ بھی فیض کی نظم ہے. باز آمد کن کی ہے؟ تو یاد رکھیے گا باز احمد اختر الایمان کی ہے. تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا. چکلے کن کا ہے؟ تو چکلے ساحل لدھیانوی کی نظم ہے. انقلاب جو ہے ہمارا مخدوم محی الدین کا ہو جائے گا. گریز کن کا ہے؟ تو گریز جو ہے یہ بھی ساحل لدھیانوی کا نظم ہے. تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہوگا. اے اور سی اس کا درست جواب ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے.
اے میں ہے نذیر اکبر حالی جوش، بی میں ہے جگر اصغر حسرت فانی، سی میں ہے غیاث احمد گدی اقبال میر محمد تقی خیال، ڈی میں ہے ملا وجی چک بست عبداللہ حسین خواجہ احمد عباس۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور بی۔ نذیر اکبر حالی جوش، نذیر کی پیدائش کب ہے؟ اس بتایا جا رہا ہے 2 زمرے صحیح ہیں، کس اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے؟ جی یہ والا جو زمرہ ہے نذیر اکبر حالی اور جوش، یہ جو ہے نظم نگار ہیں، اور بی والا جو زمرہ ہے جگر اصغر حسرت فانی، یہ جو ہیں یہ شاعروں کا یعنی غزل کا زمرہ ہے بی والا، تو اس اعتبار سے یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سی اور ڈی میں مکسنگ ہوگا، جیسے غیاث احمد گدی ہے، اقبال مجید ہے، تو غیاث احمد گدی کیا ہیں؟ غیاث احمد گدی یہ افسانوں کے جو ہے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، افسانہ نگار ہیں۔ اقبال مجید کیا ہیں؟ یہ اقبال مجید ناول نگار ہیں، اقبال مجید میں جو ہے یہ افسانہ نگار ہیں۔ میر محمد تقی خیال ہیں کیا ہیں؟ تو میر محمد تقی خیال جو ہے داستان نویس ہیں، تو اس اعتبار سے سی غلط ہوگا۔ ملا وجہی یہ بھی داستان نویس ہیں، چکبست یہ نظم نگار ہیں، عبداللہ حسین ناول نگار ہیں، خواجہ احمد عباس جو ہیں یہ بھی افسانہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہوگا، اے اور بی صحیح آنسر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور مصروں کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ شعر والا تو سوال بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب میں بتا دیتا ہوں دوستوں۔ اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے۔ جگر مراد آبادی کا کیا ہو جائے گا مصرع؟ وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اصغر گنڈوی کا کیا ہو جائے گا ساتھیو؟ تو جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ گانا چنگیزی کا ہو جائے گا ہمارا، یہ گانا چنگیزی صاحب کا۔ زبان کنگ تک آیا نہ ماجرا دل کا اور فراق کا ہو جائے گا۔ ہم سفیرانے چمن کچھ آشیانے کی کہو، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محقق اور ان کی کتاب کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب کیا ہوگا؟ پہلا، ٹھیک ہے۔ قاضی عبدالودود کی اہم تخلیق، غالب بحیثیت محقق، گیان چند جین کی اہم تخلیق، اردو کی نثری داستان ہے جس پر انہیں ڈی فل کی ڈگری ملی تھی، محمد شیرانی کی اہم تخلیق تنقید شعر العجم، ٹھیک ہے۔ شروع میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تنقید شعر العجم کس کی تخلیق ہے، تو یہ محمد شیرانی کی ہے۔ جمیل جالبی، محمد تقی میر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 38 ہے، داستان اور اس کے کردار کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، آرام سے سوچ کے بنائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کے کردار کنور ادیبان۔ باغ و بہار کا کردار کیا ہو جائے گا؟ بہزاد خان، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار کا کردار کیا ہوگا؟ تو بہزاد خان۔ بستانی خیال کا کردار معاذ الدین، اور فسانہ عجائب کا دلارام۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور ان کی وابستگی کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ مجروح سلطان پوری یہ کس تحریک سے وابستہ تھے؟ تو یاد رکھیے گا مجروح سلطان پوری کا جو وابستگی تھی وہ ترقی پسند تحریک سے تھی، ٹھیک ہے۔ کل کسی نے پوچھا تھا کہ مجروح سلطان پوری کیا نقاد ہیں، تو وہ ترقی پسند تحریک کے وہ غزل کے شاعر تھے، ٹھیک ہے، وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اے کا ہو جائے گا دوسرا۔ بی کا کیا ہو جائے گا؟ بی کا ہو جائے گا چوتھا، یعنی مختار صدیقی کا وابستگی جو ہے حلقہ ارباب ذوق سے تھا، اور سی کا ہمارا ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ سی کا کیا ہو جائے گا؟ تیسرا ہو جائے گا۔ عمیق حنفی کا کیا تھا؟ تو عمیق حنفی کا جو ہے وابستگی جو ہے جدیدیہ سے تھا، اور خواجہ الطاف حسین حالی کا علی گڑھ تحریک سے۔
یہ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نوعیت کے لحاظ سے کتاب شامل کیجیے. جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر. ایک سیکنڈ، پہلا نہیں ہوگا، تیسرا ہوگا. اس آباد خرابے میں خود نوشت ہے. ٹھیک ہے، اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو یاد رکھیے گا اختر علی مان کے. نام دیو مالی کیا ہے؟ تو نام دیو مالی خاکہ ہے مولوی عبدالحق کا. الفاروق کیا ہے؟ تو الفاروق یہ سوانحی کتاب ہے. کس کی ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی کی. ایک سیکنڈ، سوری، الفاروق جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی داخل نصاب جو ہے سوانحی کتاب ہے. اور سائیکل کی سواری کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھے گا سائیکل کی سواری جو ہے پطرس بخاری کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، سائیکل کی سواری پطرس بخاری کا انشائیہ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعر اور دبستان کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. یہ ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. مومن خان مومن دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے. ناسک کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو یاد رکھیے گا دبستان لکھنؤ سے. ٹھیک ہے، ناسک کی پیدائش جو ہے فیض آباد میں ہوئی ہے 1772 عیسوی کو. ٹھیک ہے، اور 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہے. ٹھیک ہے، اور راسخ کی تعلق کہاں سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا دبستان عظیم آباد، راسخ عظیم آبادی. اور امیر کا کہاں سے ہے؟ تو دبستان رامپور. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعروں کے نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. یہ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. سراج الدین علی خان آرزو. نجم الدین کا کیا ہو جائے گا؟ تو نجم الدین کا آبرو ہو جائے گا، نجم الدین شاہ مبارک آبرو. اور محمد شاکر کا ہو جائے گا ناجی. اور شیخ ظہور الدین کا حاتم ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مثنوی اور اس کے کردار کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 43 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے، گلزار نسیم کا کردار محمودہ. قطب مشتری کا کردار مرے خان. اور پھول بن کا کردار سمنبر. اور سحر البیان کا کردار مسعود شاہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعر اور مثنوی کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. مقیمی کا چندر و بدن و مہیار. ٹھیک ہے، مقیمی کا چندر و بدن مہیار. مقیمی جو ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے گا عادل شاہی یعنی بیجاپور. ٹھیک ہے، عادل شاہی یعنی بیجاپور کے یہ شاعر ہیں. غواسی کا بھی تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیجاپور سے. ان کی مثنوی کون سے ہے؟ تو سیف الملوک و بدیع الجمال. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، غواسی کی تو نہیں ہے بھائی، غواسی کی قطب شاہی ہے. ٹھیک ہے، سوری، یاد رکھیے گا غواسی کی قطب شاہی ہے، اسے کریکٹ کر لیجئے گا. جی، ملک خوشنود کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا ملک خوشنود یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی مثنوی کون سی ہے؟ تو ملک خوشنود کی مثنوی جو ہے یوسف زلیخا. نصرتی کا عالی نامہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور نصرتی کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا میرے خیال سے لگ رہا ہے ان کا بھی تعلق جو ہے عادل شاہی دور سے ہے. سوری، جی عادل شاہی دور یعنی بیجاپور. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. جی درست ہے، یاد رکھیے گا.
نصرتی کا جو ہے ان کا تعلق جو ہے عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بولی اور اس کے علاقے کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے۔ لہندہ یہ کہاں کی بولی ہے؟ تو یاد رکھیے گا لہندہ مغربی پنجاب کی بولی ہے۔ برج بھاشا یہ متھرا کی بولی ہے۔ بندیلی یہ جالون کی بولی ہے، اور قنوجی فرخ آباد، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے نظم نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 46 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی، حالی اقبال فیض شفیق فاطمہ شیرہ۔ حالی کی پیدائش 1837 اور 1914 وفات، ٹھیک ہے۔ اقبال کی 1877 اور وفات 1938، ٹھیک ہے۔ شفیق فاطمہ شورا کی پیدائش 1930 ناگپور میں اور وفات 2012، ٹھیک ہے۔ یہ زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ یہاں فیض چھوٹا ہے تو فیض کا یہاں دیکھ لیجئے گا 1911 ہو جائے گا، پیدائش سیالکوٹ میں، اور وفات 1984 عیسوی کو لاہور میں، ٹھیک ہے۔ بی ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ڈی، دل کا چراغ، شاردا شانتی اور دیوار، ٹھیک ہے۔ دل کا چراغ، شاردا شانتی اور دیوار، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا افسانے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر ناول ہے، سوانگ افسانہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ امراؤ جنادہ ناول ہے، اور شاردا کیا افسانہ ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ٹیڑھی لکیر ناول ہے، شاردا افسانہ ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سی، میر تقی میر، مرزا غالب، فراق گورکھپوری اور عرفان صدیقی۔ میر کی پیدائش 1722، ٹھیک ہے، اور وفات 1810، ٹھیک ہے، لکھنؤ میں، آگرہ میں پیدائش۔ مرزا غالب کی پیدائش 1897 آگرہ میں، اور وفات 1869 دہلی میں۔ فراق کی 1896 گورکھپور میں، اور وفات 1982 الہ آباد میں۔ ٹھیک ہے، سوری دہلی میں۔ فراق گورکھپوری کی وفات جو ہے دہلی میں ہوئی ہے، الہ آباد میں نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 1982 میں۔ اور عرفان صدیقی کی پیدائش 1939 عیسوی کو جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا بدائی میں، اور وفات 1904 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو یہ زمانی ترتیب میر تقی میر 1722، مرزا غالب 1797، ٹھیک ہے، اور فراق گورکھپوری 1896، اور عرفان صدیقی فراق گورکھپوری 1896 اور عرفان صدیقی 1939، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ پھر سے زمانی ترتیب والا کوشچن ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بی، فضلی، فضل علی فضلی، رجب البیگ سرور، امتیاز علی تاج اور محمد حسن۔ فضل علی فضلی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھے گا ان کی پیدائش اور وفات جو ہے ابھی دستیاب نہیں ہے، ان کے جو ہے تصنیف سے آپ جو ہے قیاس کر سکتے ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی ہوگی۔ جی تو ان کا جو داستان ہے فضلی کا کربل کا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ فضلی کا داستان جو ہے کربل کا تھا، یہ کب لکھی گئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1732 یا 33 عیسوی کے درمیانی حصے میں، ٹھیک ہے۔ اور رجب علی بیگ سرور کی پیدائش جو ہے 1786 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی، کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا لکھنؤ میں، اور وفات 1869 عیسوی کو بنارس میں۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لاہور میں، اور وفات جو ہے قاتلانہ حملے کی وجہ سے جو ہے
1970 عیسوی میں ہوئی ہے۔ محمد حسن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا محمد حسن کی پیدائش جو ہے 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مراد آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا زمانی ترتیب درست ہو جائے گا بی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے جی ساتھی۔ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، محی الدین قادری زور، مسعود حسن خان، گیان چند جین اور گوپی چند نارنگ۔ محی الدین قادری زور کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1905 عیسوی کو جو ہے کہاں ہوئی ہے؟ تو حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں ہوئی ہے۔ مسعود حسن خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1919 عیسوی کو جو ہے قائم گنج فرخ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ گیان چند جین کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو گیان چند جین کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو جو ہے بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 2007 عیسوی کو جو ہے کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا گوپی چند نارنگ کی پیدائش جو ہے 1931 عیسوی کو جو ہے بلوچستان میں ہوئی ہے، اور وفات 2022 عیسوی کو جو ہے امریکہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب کا نام بتائیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں سید محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے۔ کلیات محمد قطب شاہ کے اولین مرتب کون ہیں؟ تو یاد رکھیے گا سید محی الدین قادری زور، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں ابھی بات کر چکے ہیں۔ 1905 عیسوی میں حیدرآباد ان کی جو ہے پیدائش ہے، اور وفات کشمیر میں 1962 عیسوی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی تھی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 1864، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی 1864 عیسوی میں قائم کی تھی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1817 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چکبست کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ سریلی بانسری، جامع سرور، صبح وطن، یا پھر گل نغمہ؟ جی ساتھیو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا صبح وطن، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چکبست کا اصل نام کیا ہے؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست، اور تخلص چکبست کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن میں فالج کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ماہنامہ صبح امید انہوں نے 1918 عیسوی میں جو ہے جاری کیا تھا، یاد رکھیے گا ماہنامہ صبح امید 1918 عیسوی میں انہوں نے جاری کیا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں ان کے جو ہے داخل نصاب کون کون سے نظمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا صبح وطن، ٹھیک ہے۔ صبح وطن نے ایک سیکنڈ، ان کا داخل نصاب جو ہے جی رامائن کا ایک سین اور خاک ہند، ٹھیک ہے۔ رامائن کے ایک سین مسدس کے حیثیت میں ہے، اور خاک ہند یہ بھی مسدس کے حیثیت میں، ٹھیک ہے۔ اور خاک ہند جو ہے یہ صبح وطن میں جو ہے شامل ہے، خاک ہند، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا خاک ہند جو ہے چکبست کا شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس تحریک کے دوران اردو میں ناول کا آغاز ہوا؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا علی گڑھ تحریک، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ تحریک کے دوران جو ہے اردو میں ناول کا آغاز ہوا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ میر تقی میر کا سن وفات کیا ہے؟ جی تو میر تقی میر کا سن وفات جو ہے ہمارا ہو جائے گا 1810، یعنی پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے۔ ان کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا محمد تقی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پیدائش وفات کے بارے میں اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ لارڈ ولزلی، جان گلکرسٹ، کرنل ہل رائٹ، یا پھر عطا حسین خان تحسین؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا ہمارا؟ جی بی اس کا دوسرا آنسر ہو جائے گا جان گلکرسٹ، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا میں نام رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس درویش
کے کردار ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ بتائیے. بہزاد خان, ملکہ مہر نگار, شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح. غور سے سنیے, بہزاد خان, ملکہ مہر نگار, شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح, یہ کس درویش کے کردار ہیں؟ جی دوستو تو یاد رکھیے گا, تیسرے درویش. ٹھیک ہے, تیسرے درویش کے یہ کردار ہیں. ٹھیک ہے, اب بتائیے. خواجہ احمد, عیسیٰ حجام, سیدی بہار اور یوسف سوداگر, یہ کس درویش کے کردار ہیں؟ خواجہ احمد, عیسیٰ حجام, سیدی بہار اور یوسف سوداگر. جی تو یہ پہلے درویش کے کردار ہے, خواجہ احمد, عیسیٰ حجام, سیدی بہار اور یوسف سوداگر. ٹھیک ہے, اور یہ بتائیے. روشن اختر, حبشی مبارک, ملک صادق اور ملک شہپال, یہ کس درویش کے کردار ہیں؟ جی تو یاد رکھے گا, چوتھے درویش. ٹھیک ہے, اور حاتم طائی, نوفل, بیدار بخت بہرور, یہ دوسرے درویش کے کردار ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حالی نے شاعری کے لیے کون سی 3 شرطیں قرار دی ہیں؟ تخیل, محاکات, مطالعہ کائنات. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی اس کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا ڈی. ٹھیک ہے, تخیل, مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ. ٹھیک ہے, حالی نے شاعری کے لیے 3 شرطیں دی ہیں, وہ ہے تخیل, مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ. ٹھیک ہے, یہ ترتیب درست ہے, ڈی والا. اگلا سوال ہے, نفسیاتی دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق ہے؟ جی تو نفسیاتی دبستان تنقید سے تعلق ہے میرا جی کا. ٹھیک ہے, نفسیاتی دبستان تنقید سے میرا جی کا جو ہے تعلق ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ثناء اللہ ثانی ڈار. ٹھیک ہے, اور تخلص یہ میرا جی کرتے تھے. پہلے یہ جو ہے شاعری تخلص کرتے تھے, بعد میں انہوں نے میرا جی کر لیا تھا. اور ہزلیہ شاعری میں انہوں نے کون سا تخلص استعمال کیا ہے؟ تو یاد رکھے گا, لندھور. ٹھیک ہے, اور میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں, اور وفات 1949 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. 3 رنگ اور پابند نظمیں کس شاعر کی کتابیں ہیں؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا میرا جی. 3 رنگ اور پابند نظمیں یہ میرا جی کی جو ہے شعری مجموعہ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. محسن کاکوروی کس شاعر کے شاگرد تھے؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا امیر مینائی. ٹھیک ہے, محسن کاکوروی جو ہیں یہ امیر مینائی کے شاگرد تھے. ان کا اصل نام کیا تھا محسن کاکوروی کا؟ تو یاد رکھے گا سید محمد حسن, اور تاریخی نام ان کا منظور الہی تھا. ٹھیک ہے, ان کی پیدائش کب ہوئی کاکوروی صاحب کی؟ تو 1826 عیسوی کو, اور وفات 1905 عیسوی کو. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا کھڑی بولی. سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کھڑی بولی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی تھی؟ تسک بابری, تاریخ جہانگیری, تاریخ تیموری یا پھر مہر نمروز؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا مہر نیمروز. ٹھیک ہے, مرزا غالب نے تاریخ کی کتاب مہر نیمروز لکھی تھی. ٹھیک ہے, اور یاد رکھے گا کہ مہر نیمروز کا تاریخی نام جو ہے پرتوستان تھا. ٹھیک ہے, جی چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. گل نغمہ کس کی شاعری کا مجموعہ کلام ہے؟ جی تو گل نغمہ جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا رائٹ آنسر ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اندر صبا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ جی اندر صبا کا تعلق جو ہے وہ ڈرامہ سے ہے. ٹھیک ہے, اور آپ مجھے بتائیں کہ امانت لکھنوی نے اندر صبا کو کب لکھا تھا اور کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈرامہ جو ہے کب اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا؟ تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد 1854 عیسوی میں. ٹھیک ہے, اور اندر صبا پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا 1855 عیسوی میں جو ہے پہلی بار جو ہے شائع ہوا.
اور آپ مجھے بتائیں کہ اندر سبھا میں کل کتنے گیت شامل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا 15 گیت، ٹھیک ہے، اندر سبھا میں 15 گیت شامل ہیں۔ اندر سبھا کا پلاٹ کیا ہے؟ تو ایکارا ہے اور سادہ ہے، اور اندر سبھا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئے، یہ کس کا شعر ہے؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ یہ شعر جو ہے فراق گورکھپوری کا بہت ہی مشہور ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئے، ٹھیک ہے، یہ شعر جو ہے مشہور ہے فراق گورکھپوری کا۔ اگلا سوال ہے، ان میں کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ ہم نفسانِ رفتہ، آشفتہ بیانی میری، زرگوجشت یا پھر گنج ہائے گرامایا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا زرگوجشت، ٹھیک ہے۔ یہ زرگوجشت کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ مشتاق احمد یوسفی کا خود نوشت ہے، ٹھیک ہے، 1972 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوا ہے، مشتاق احمد یوسفی کا خود نوشت زرگوجشت، ٹھیک ہے۔ ہم نفسانِ رفتہ، آشفتہ بیانی میری اور گنج ہائے گرامایا یہ جو ہے مشتاق رشید احمد صدیقی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ اب بتانا یہاں کہ ان میں کون سی کتاب ہے جو شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی کی کتاب جو ہے لفظ و معنی ہے، ٹھیک ہے، لفظ و معنی۔ تخلیقی عمل کس کی ہے؟ تخلیقی عمل، تو یاد رکھیے گا تخلیقی عمل وزیر آغا صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، وزیر آغا کی تخلیق ہے۔ ادبی تخلیق کس کی ہے؟ تو ادبی تخلیق جو ہے جمیل جالبی کی ہے، ادبی تخلیق جمیل جالبی کی اہم تصنیف ہے۔ اور افکار و مسائل کس کی تخلیق ہے؟ تو افکار و مسائل جو ہے سید احتشام حسین کی کتاب ہے۔ بات کر لیتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش وفات کے بارے میں۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ شمس الرحمن فاروقی نے کون سا جو ہے ماہنامہ جاری کیا تھا اور اس کے مدیر رہے تھے؟ جی تو یاد رکھیے گا ماہنامہ شب خون کے بانی اور مدیر رہے تھے، شب خون کے بانی اور مدیر رہے تھے شمس الرحمن فاروقی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیات ہے؟ جی یاد رکھیے گا وحدت تاثر جو ہے وہ مختصر افسانہ کی نمایاں اور خصوصیت، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا وحدت تاثر جو ہے افسانہ کے نمایاں اور اہم خصوصیات ہے وحدت تاثر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں توں صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تضاد، مبالغہ، تلمیح یا پھر اشتقاق؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تضاد، ٹھیک ہے۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں توں صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ دن اور رات جو ہے ایک دوسرے میں تضاد ہے، الٹا سیدھا ہے، تو اس اعتبار سے پہلا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تضاد کسے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا آنا جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں یعنی الٹا سیدھا ہوں، اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ مبالغہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو مبالغہ کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف یا ذم کا کوئی اور مرتبہ باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اور تلمیح، شعر میں کسی مشہور تاریخی واقعہ یا قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ تو اشتقاق جو ہے جب کلام میں ایک اصل لفظ کے چند الفاظ لائے جائیں وہ اشتقاق کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب کلام میں ایک اصل لفظ کے چند الفاظ لائے جائیں وہ اشتقاق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 70 ہے، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بی، تشبیب، گریز، مدح، دعا، ٹھیک ہے۔ قصیدے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو 5 ہیں، تشبیب، گریز، مدح اور دعا، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اردو کا پہلا قصیدہ کو کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا قول قطب شاہ کو۔ اور باقاعدہ پہلا قصیدہ کو
जी, तो याद रखिएगा सौदा को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा, एक सेकंड ऑप्शन तो दे दूं। जी, इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा चौथा, बी और सी। मोहम्मद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हसन खान और गोपी चंद नारंग। ठीक है, और मोहम्मद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग और मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, ये क्या हैं? तो ये लिसानियात के ज़ुमरे में आते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया गया है जगन्नाथ आज़ाद। ठीक है, तो ये जगन्नाथ आज़ाद जो हैं ये मुहक्किक हैं, मुहक्किक जो है मुहक्किक के हैसियत से जाने जाते हैं उर्दू अदब में। तो इस एतबार से हमारा पहला गलत हो जाएगा। और डी में है, यहाँ दिया गया है कमर रईस, तो कमर रईस जो है ये नक्काद हैं। ठीक है, तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म और शोरा के लिहाज से दर्ज झेल में से 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, बी और डी। फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ कलीसा, दरबार दिल्ली, अकबर इलाहाबादी की दाखिल नसाब नज़में हैं। किसान, जंगल की शहज़ादी और शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, जोश मलियाबादी के दाखिल नसाब नज़में हैं। आदमी नामा ये नज़ीर का है, बंजारा नामा ये भी नज़ीर का, खाके हिंद चकबस का है, तो इस एतबार से ये गलत। मुनाजात बेवा हाली का है, बरकारुत ये भी हाली का, और आसार सल्फ इस्माइल मेरठी का है। तो इस एतबार से हमारा सी वाला जो ज़ुमरा है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73 है, शुअरा और उनके मजमुआ कलाम के लिहाज से दर्ज झेल में दिए गए 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। इसमें आज़म सातवदर और शाम होने वाली है। ये जो है शहरियार का मजमुआ कलाम है। इश्क नामा, कैनवा, शब दरमियान, ये जो है इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है निशात रूह, तो ये असगर गुंडवी का मजमुआ कलाम है। सरवद ज़िंदगी ये किनका है? तो याद रखिएगा ये भी असगर गुंडवी का मजमुआ कलाम है। चराग़ सुखन ये यगाना चंगेज़ी का है। ठीक है, और गुले नगमा फ़िराक गोरखपुरी का है। ठीक है, रूह कायनात ये भी फ़िराक गोरखपुरी का मजमुआ कलाम है। जब फ़सल बहारा आई थी ये कलीम आजिज़ के गज़लों का मजमुआ है। तो इस एतबार से डी गलत हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। ए और डी इसका, ए और सी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से 2 ज़ुमरों के अशआर सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ए में है, वहदत आशिक व माशूक की तस्वीरों में नल का एसार तो इखलास दमन को दिया। बी में है, वहदत आशिक व माशूक की तस्वीरों में इश्क ने क्या चमन सुरू समन मुझको दिया। सी में है, उस नज़र के उठने में इस नज़र के झुकने में अश्क भर के उठी थी मेरी बेगुनाही ही। ठीक है, और डी में है, उस नज़र के उठने में इस नज़र के झुकने में नगमा सहर भी है आ सुबह गाही भी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा चौथा, ए और डी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीरों में नल का एसार तो इखलास दमन को दिया, और इस नज़र के उठने में उस नज़र के झुकने में नगमा सहर भी है आ सुबह गाही भी। ठीक है, ये दुरुस्त है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से 2 ज़ुमरों के अशआर सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए।
جی تو سوال نمبر 75 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، بی اور سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نالا و آ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ۔ ٹھیک ہے، یہ کن کا شعر ہے تو یاد رکھیے گا ولی دکنی صاحب کا۔ ٹھیک ہے، ولی دکنی کا یہ شعر ہے، نالا و آ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر عشق بسا عشق کے دیوان میں آ۔ یہاں جو دیا گیا ہے، سی میں اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یا گوشہ خلوت میں عجب لطف اٹھا ہے۔ یہ شعر کن کا ساتھی ہو تو یاد رکھیے گا مومن خاں مومن کا۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی سی اور ڈی، الفاروق، سیرت النبی، الغزالی، حیات جاوید۔ یہ کن کی تصانیف ہے تو یاد رکھیے گا، ایک سیکنڈ غلط ہو رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، الفاروق، سیرت النبی، الغزالی، حیات جاوید۔ جی یہاں بتانا ہے، یہ جو ہے نا سوانحی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور سفر نامہ روم مصر شام لندن کیا ہے، جاپان چلو ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہ سفر نامے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی اور ڈی صحیح ہے۔ اس میں ہے اے میں الفاروق، تو یہ سوانحی کتاب ہے، سفر نامہ روم مصر شام یہ جو ہے سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ایک غلط ہو جائے گا۔ مسافران لندن یہ بھی سفر نامہ ہے، اور یہاں دیا ہے غبار خاطر، یہ خطوط کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ الفاروق کس کی ہے، اور سیرت النبی کس کی ہے، الغزالی کس کی ہے، حیات جاوید کس کی ہے۔ جی تو الفاروق جو ہے شبلی کی ہے، سیرت النبی کس کی ہے تو یہ بھی شبلی کی ہے، الغزالی کس کی ہے تو الغزالی یہ بھی شبلی کے ہے، اور حیات جاوید کس کے ہے تو مولانا الطاف حسین حالی کی ہے، ٹھیک ہے۔ سفر نامہ روم مصر شام شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے۔ جاپان چلو یہ مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ غبار خاطر اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کچھ غلط ہوگا تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، اے اور سی اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ غشائی آوازیں غین، قاف اور کاف ہے، یہ غشائی آوازیں ہیں، یاد رکھیے گا، غین، قاف، کاف، چھوٹی کا، یہ غشائی آوازیں ہیں۔ دندانی آوازیں کون ہیں تو دال ہے، نون ہے، سین ہے، دندانی آوازیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 78 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، اے اور سی۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ یہ شعر کن کا ہے تو یاد رکھیے گا یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ کفر کچھ چاہے اسلام کی رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ یہ شعر کن کا ہے تو یاد رکھیے گا یہ شعر بھی جو ہے میر تقی میر ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو دیا ہے جان گھبراتی ہے اندوہ سے تن میں کیا کیا، ٹھیک ہے، جان گھبراتی ہے اندوہ سے تن میں کیا کیا۔ اور اس کا جو دوسرا مصرع ہوگا وہ ہوگا تنگ احوال ہے اس یوسف زندانی کا، ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو دیا ہے کفر کچھ چاہے اسلام کی رونق کے لیے، تو یہ مصرع غلط ہو جائے گا، بلکہ اس کی جگہ مصرع ہونا چاہیے بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں بولیوں کے 2 صحیح اور 2 غلط زمرے ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، بی اور ڈی۔ کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا اور قنوجی، کھڑی بولی قنوجی بندیلی ہریانوی، جی یہ مشرقی زبان کی بولیاں ہیں، مشرقی ہندی کی بولیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
सवाल नंबर 80 है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। सवाल नंबर 80 का सही जवाब क्या होगा? तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी। इब्न नशाती, मुल्ला वजही, गवासी और जुनैदी। ठीक है, अब्दुल मुल्ला नुसरती, ठीक है, मुकीमी सैयद मीरान हाशमी। ठीक है, तो इब्न नशाती, मुल्ला वजह और गवासी और जुनैदी का जो है ताल्लुक़ है वो कुतुब शाही दौर से है। अब्दुल मुल्ला नुसरती, मुकीमी सैयद मीरान हाशमी का ताल्लुक़ जो है वो आदिल शाही यानी बीजापुर से ये इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इसी तरह से सी और डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 शेर सही और 2 गलत, 2 सही शेर की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब होगा पहला, बी और सी। खुशी न हो मुझे क्यों कर क़ज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफा के आने की। मोमिन का यह शेर है जो दाखिल नसाब है। हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, अहले फ़न क्यों कर न खाए पेचो ताप। ठीक है, यह शेर भी जो है मेरे ख्याल से मोमिन का ही लग रहा। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ये सी वाला जो शेर है ये किन का है। हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, मुझे तो फ़ानी का भी लग रहा है। जी, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं किन का शेर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, सवाल नंबर 82 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बी और डी। मुस्तकबिल, दरबार दहली, फ़रज़ लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा, अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं। बदली का चांद, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब और किसान, ये नज़में जो हैं जोश मलिहा आबादी के हैं। ठीक है, तो इस एतबार से हमारा बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल जो है वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, सबको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए अगला सवाल है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, सी और डी इसका सही जवाब होगा। तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, इफ़कार और मसाइल, ये सभी तसानीफ़ एहतशाम हुसैन के। उर्दू ज़बान और फ़न दस्तान गोई, सुखनाए गुफ्तनी, अमली तनकीद और उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल के बयानात में 2 सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के एक अहम खाका निगार और इंशाइया निगार हैं। बी में है अख्तर उल-इमान ने नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी हैं जैसी अहम खुदनविश्त सवानी लिखी। सी में है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। डी में है मकतूबाती अदब में उर्दू मामला को खुसूसी अहमियत हासिल है। जी, सवाल नंबर 84 का सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा। सवाल नंबर 84 का सही जवाब होगा दूसरा, ए और डी। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी के एक अहम खाका निगार और इंशाई निगार हैं। बिल्कुल, मकतूबाती अदब में उर्दू मामला को खुसूसी अहमियत हासिल है। अख्तर उल-इमान नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी हैं, नहीं बिल्कुल इस आबाद ख़राबे में जैसे खुद नविश्त लिखी है, ख्वाब बाकी आलम मसरूर का है। मुझे मेरे दोस्तों से बजाओ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया नहीं है बल्कि ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका है, तो सज्जाद हैदर यल्दरम का जो है इंशाइया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, बी और सी। निशाते रो, इसमें आज़म, इश्क़नामा और गुले नगमा शेरी मजमूए हैं। शब क़द्र, आसार सल्फ़, बाज़ आमद और ताज महल ये नज़्म हैं। सी वाला जो ज़ुमरा है नज़मों का है, बी वाला ज़ुमरा क्या है, तो ये शेरी मजमुआ का है। चलिए आप इसके डिटेल्स नहीं देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए।
جی تو سوال نمبر 86 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا یعنی اے اور ڈی تھی وہ ایک شخص کے تصور سے اب و رعنائی یہ خیال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز وصال کہاں. یہ اشعار جو ہے نا غالب کے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں اشعار کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو اس سوال کا میں صحیح جواب بتا دیتا ہوں. سوال نمبر 87 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا. ٹھیک ہے، بی اور سی. ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں و بیاباں و سحر دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر. وہ ایک جواں کا حملہ کفار روکنا بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا. ٹھیک ہے، یہ شعری اعتبار سے جو ہے یہ درست ہے. یہ دونوں جو شعر ہیں درست ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، بی اور ڈی. ٹھیک ہے، اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، چھو لیا ہے تو نئے برگو ثمر آ گئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کا یہ شعر ہے. ہوا کے دوش پہ جاتا ہے کاروان نفس، عدم کی راہ میں کوئی پیادہ پا نہ ملا. یہ گانا کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے فٹافٹ. جی تو سوال نمبر 89 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. ٹھیک ہے، اے اور بی. ایسا آسان نہیں لہو رونا دل میں طاقت جگر میں حال کہاں. یہ غالب کا شعر ہے. خاطر مایوس میں نقش امید و وصل یار و وصال یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دودھ کا. حسرت کا یہ شعر ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. سی اور ڈی. ہند آریائی اور ہندی سنیتی کمار چٹرجی کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے. مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مسعود حسن خان ہے. ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ گرام بیلی کا نہیں سید احتشام حسین کا ہے. اردو کی لسانی تشکیل یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی تخلیق ہے. اے اور بی غلط ہوگا، سی اور ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 91 ہے. جوش کو استعمال الفاظ پر غیر معمولی قدرت ہے. جوش کو استعمال الفاظ پر غیر معمولی قدرت ہے. اردو میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو تشبیہات و صنائع کے نفیس استعمال میں ان کی برابری کر سکے. جوش کے بارے میں یہ رائے کس کی ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی کلیم الدین احمد. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کس نے نفسیاتی تنقید میں احساس کمتری پر زور دیا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی ایڈلر. ایڈلر نے نفسیاتی تنقید میں احساس کمتری پر زور دیا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. وہ بس اجڑ گئی یہ معنی خیز جملہ کس افسانے کا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی لاجونتی. ٹھیک ہے، افسانہ لاجونتی کا یہ جملہ ہے. وہ بس اجڑ گئی. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 94 ہے. سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں. یہ کس کا بیان ہے؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے. ملا وجی نے کتب مشتری میں در شرح گویت کے تحت جو اشعار کہے ہیں
ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ متصوفانہ خیالات یا عشقیہ جذبات یا تنقیدی خیالات یا پھر دکنی زبان کا وافر استعمال؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی تنقیدی خیالات. ٹھیک ہے، چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لکھنؤ کی اردو شاعری کس کی کتاب ہے؟ مجنوں، شبیہ الحسن، آل مسرور یا گوپی چند نارنگ؟ جی تو لکھنؤ کی اردو شاعری یہ کتاب جو ہے شبیہ الحسن کی ہے. ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1958 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2012 عیسوی کو لاہور ہی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا. یہ شعر کس کا ہے؟ جی تو اس شعر کے خالق کون ہیں؟ جی تو اس شعر کے خالق جو ہیں اصغر گنڈوی ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا. یہ شعر جو ہے اصغر گنڈوی کا ہے. اصغر گنڈوی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1936 عیسوی کو الہ آباد میں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شعور کی رو کی تکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی؟ آگ کا دریا، اداس نسلیں، لندن کی ایک رات یا پھر بستی؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا لندن کی ایک رات. ٹھیک ہے، اور یہ کب شائع ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1939 عیسوی میں. سجاد ظہیر کا یہ ناول ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نقوش زندہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ فیض، سردار جعفری، مخدوم یا پھر سجاد ظہیر؟ جی دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سجاد ظہیر. ٹھیک ہے، نقوش زندہ یہ خطوط کا مجموعہ ہے، کن کا ہے تو سجاد ظہیر کا. آج کا آخری سوال ہے، ان میں سے کس ناول کا عنوان کسی مصرے کے ٹکڑے پر نہیں ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا چاندنی بیگم. ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے چاندنی بیگم. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ناول ہیں وہ کسی نہ کسی شعر کے ٹکڑے پر ہیں. ٹھیک ہے، صرف چاندنی بیگم کو چھوڑ کر. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.